السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کبھی روس کے شوبز کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی۔ ماشا الالکینا، یہ ایک ایسا نام جو روس اور روسی زبان بولنے والے ممالک میں بہت مشہور تھا۔ چند سال پہلے تک ماشا ایک خوبصورت ماڈل اور آرٹسٹ کے طور پر اپنے عروج پر تھیں۔ ان کا میوزک گروپ فیبریکا روس کی میوزیکل انڈسٹری میں ٹاپ چارٹس میں شامل تھا۔ وہ کانسرٹس، ٹی وی شوز اور میڈیا میں ہر جگہ نظر آتی تھیں۔ جگمگاتی اسٹیج، کیمرے، فیشن، فوٹو شوٹس، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن آج تصویر بالکل بدل چکی ہے۔ سینما، ڈانس اور موسیقی کی وہ چمکدار اسٹار اب حجاب پہنتی ہیں اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اپنی پرانی مصنوعی زندگی کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ اب انہیں حقیقی کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ چلیں واپس چلتے ہیں 2005 میں، جب امریکن آئیڈل نامی پروگرام دنیا بھر میں مشہور ہوا تو اسی فارمیٹ کو کاپی کرتے ہوئے دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے پروگرام کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح جب یہ فارمیٹ روس پہنچا تو روس کے اس پروگرام میں اسٹار بننے کے خواہش مند ہزاروں نوجوان اس شو میں اپنے خواب لے کر آئے کہ وہ بھی اسٹار بنیں گے۔ اسی بھیڑ میں ایک نوجوان لڑکی تھی، 19 سالہ ماشا۔ وہ تمام آڈیشن پاس کر گئی اور جلد ہی لوگ اسے پہچاننے لگے۔ خوبصورت، خوش مزاج اور دلکش آواز کی مالک، وہ گروپ فیبریکا کی اسٹار تھی۔ وہ اسٹار تھی اور اسٹار والی زندگی بھی گزارتی تھی۔ بہت ہی بولڈ تصاویر، شوٹس، انٹرویوز، حتیٰ کہ ایک مردوں کے میگزین کے سرے ورق تک کے لیے اس نے نیم برہنہ فوٹو شوٹ کروایا۔ مگر پھر ایک دن وہ اچانک غائب۔ اسکرین سے، اسٹیج سے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، سب جگہ سے۔ لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی کو نہیں ملی۔ وہ 10 سال تک غائب رہی اور جب 10 سال بعد اس کی کہانی سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں صرف تبدیلی نہیں آئی بلکہ پوری کی پوری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ شہرت، ٹورز، پیسہ، سب کچھ چھوڑ کر ماشا داغستان پہنچی۔ وہاں اس نے اسلام قبول کیا اور وہ ماریا بن گئیں، اور اب وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ پرانے دوست، پرانے مناظر سب یاد ہیں، لیکن ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ صرف شوبز کی دنیا چھوڑ کر نہیں گئی، انہوں نے اپنے اندر بھی انقلاب برپا کر لیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ماریا کے انٹرویو کی طرف، جو کہ اصل میں رشین زبان میں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ماریا ہے۔ میں ایک وقت میں شوبز، موسیقی اور میڈیا کی دنیا میں تھی۔ شہرت چاہتی تھی، نام چاہتی تھی، مگر اللہ نے ایک بہتر راستہ دکھایا اور آج میں اسلام کے نور میں زندگی گزار رہی ہوں، الحمدللہ۔ یہ سفر اچانک نہیں تھا۔ میری زندگی 2 حصوں میں نہیں بٹی، پہلے زندگی اور پھر اسلام، بلکہ یہ سفر میرے اندر بچپن سے تھا۔ کچھ حقیقتیں میرے دل میں پہلے سے تھیں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلامی ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب دل کی کیفیت بالکل ہی بدل گئی۔ اللہ نے رستے کھول دیے اور میں اسلام کی طرف لوٹ آئی۔ میں لوٹ آئی اپنے رب کی طرف، سکون کی طرف، سچائی کی طرف۔ میں نے عیسائیت کے اندر بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نے روحانی سکون کے لیے سب سے پہلے چرچ سے ہی رابطہ کیا، مگر دل کو سکون نہیں ملا۔ چرچ میں جانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں کی عبادات اور رسومات سمجھ نہیں آتی تھیں۔ دل میں سوال تھے مگر ان کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ تثلیث کیا ہے؟ انسان کو خدا کہنا کیسے درست ہے؟ زیادہ سوال پوچھے تو کہا گیا سوال نہ پوچھو۔ میرے لیے یہ باتیں واضح نہ ہوئیں۔ پھر میں نے اسلام پڑھا، باتیں سمجھیں، علماء سے سیکھا اور الحمدللہ میرے دل کو جواب مل گیا۔ اسلام مکمل ہے، رحمت ہے، انصاف ہے، یہاں ہر حکم میں حکمت ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں علم کی قدر ہے۔ اسلام بار بار کہتا ہے علم حاصل کرو، سوال کرو، غور کرو، سمجھو، اور واقعی علم ہی انسان کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔
اسلام سوچنے اور سوال کرنے پر پابندی نہیں لگاتا۔ کبھی کبھی لوگ اسلام کو غلط انداز میں دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ قومیت اور رسم و رواج کو اسلام سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ اسلام نہیں ہوتا۔ جیسے مراکش میں کبھی کبھی سیاحوں کو غلط رویہ مل جائے، وہ اسلام نہیں، وہ لوگوں کا رویہ ہے۔ بدقسمتی ہے کہ دنیا ان غلط مثالوں کو اسلام سمجھ لیتی ہے، لیکن سچا اسلام امن ہے، محبت اور عاجزی ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے آگے جھکنے والا، نرم دل رکھنے والا۔ کوئی سچا مسلمان دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا۔ جو لوگ شدت کی طرف جاتے ہیں وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جاتے ہیں۔ میں نے خود کئی مفتیان کرام کی باتیں ترجمہ کی جنہوں نے نوجوانوں کو ایسی فتنہ انگیزی سے روکا۔ میں نے اسلام کو پڑھا، سمجھا اور پھر قبول کیا۔ الحمدللہ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، تو میں کہوں گی کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا کہ جب میں چرچ سے دل برداشتہ ہو کر اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی تو ایک دن مجھے اچانک اطلاع ملی کہ میری ایک بہت قریبی دوست کا تاجکستان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت بری حالت میں ہسپتال میں کوما میں پڑی ہے۔ میں بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی کہ میں اتنی دور ہو کر اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ تو میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، اگر تو واقعی موجود ہے تو میری سہیلی کی حفاظت کر اور اسے پھر سے تندرست اور چلتا پھرتا کر دے۔ میں روئے جا رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ چند ہفتے بعد میری وہ دوست کوما سے نکل آئی اور مجھے اس دوست کا تاجکستان سے فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بے ہوش تھی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ تم میرے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہو اور میری جان بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ موجود بھی ہے اور وہ میرا مددگار بھی ہے۔ شوبز چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ شہرت کی خواہش تھی۔ انسان چاہتا ہے لوگ اسے جانیں، سراہیں، لیکن پھر دل نے سوال کیا، کس لیے؟ 5 سال بعد جوانی ڈھلنے لگے گی تو کیا رہ جائے گا؟ ہاں، البتہ ابھی میرے پاس وقت ہے۔ میں کسی دوسرے بہتر اور باعزت شعبے میں کیریئر اسٹارٹ کر سکتی ہوں۔ بس یہی سب کچھ سوچ کر میں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ پھر احساس ہوا کہ اگر صلاحیت ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ شوبز کی دنیا مجھے اب پرانی لگتی ہے، جیسے وہ دنیا میری نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو دباتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا دل اسلام چھوڑ کر واپس جانا چاہتا، مگر نہیں، میرا دل آگے بڑھ رہا ہے۔ اسکارف میرا تحفظ ہے، عزت ہے۔ یہ دباؤ نہیں، یہ رحمت ہے۔ میں نے شوبز چھوڑ کر مختلف زبانیں سیکھنا شروع کیں۔ مجھے اب 5 مختلف زبانوں پر عبور ہے۔ آج میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ انگلش، سویڈش، فرانسیسی بھی اچھی سطح پر، ہسپانوی بھی اور اب عربی سیکھ رہی ہوں۔ زیادہ تر میں حجاب کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ کبھی کبھی میں نیوٹرل ہیڈ کور پہنتی ہوں، لیکن سر نہیں کھولتی۔ طلبہ کو بھی میرے اسکارف سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک بار اسکول میں بچوں نے پوچھا میں کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تو میں نے انہیں جواب دیا میں فاسٹنگ کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن آپ تو موٹی نہیں ہیں، پھر فاسٹنگ کیوں کر رہی ہیں؟ میں ہنس پڑی اور کہا یہ رمضان مقدس کا مہینہ ہے جس میں مسلمان سارا دن فاسٹنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے یونیورسٹی ڈائریکٹر نے میرے حجاب کی وجہ سے کہا کہ شاید میں کلاس نہ لے سکوں، یا تو مجھے حجاب چھوڑنا ہوگا یا نوکری۔ مگر میری کلاس کے بچوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب بچوں کو پتہ چلا تو سب بچوں نے کہا کہ اگر آپ کو نکالا گیا تو ہم سب اگلے دن اسکارف پہن کر آئیں گے۔ وہ بات میرے دل کو بہت چھو گئی۔ کم سے کم میں اگلی نسل کے دل سے اسلام اور اسکارف کی نفرت نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں پہلا رمضان آیا، زندگی کا سب سے خوبصورت مہینہ۔ روزے آسان لگے، دل بھر گیا سکون سے، اور رمضان ختم ہوتے ہی افسوس ہوا۔ ہم نے دفتر میں دوبارہ نفلی روزے رکھے۔ سچی بات ہے، عید کا حقیقی مزہ تب ہے جب انسان روزے رکھے۔ رمضان وہ وقت ہے جب فیصلے بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں، انسان بدل جاتے ہیں۔
مجھے حج کرنے کا بھی شوق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کہیں دور چلے جانا چاہیے جہاں نیوز، ٹی وی چینل یا شوبز سے وابستہ کوئی شخص ہمیں تلاش نہ کر سکے۔ اس لیے ہم نے داغستان کو چنا۔ جو لوگ روس کی جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ داغستان ایک بدنام اور غیر محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے، اور عام روسی لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اسے اسلامی انتہا پسندوں یا دہشت گردوں کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ مگر مجھے یہاں آتے ہوئے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میڈیا کی اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی 95% باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اور میرے شوہر سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے، مگر ہم نے یہاں آنے سے پہلے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ داغستان کا نام سنتے ہی وہ پریشان ہو جائیں گے۔ مگر الحمدللہ اب میں یہاں 10 سال سے رہ رہی ہوں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں خوش و مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دراصل اچھے برے لوگ ہر ملک، قوم اور مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں خبر ملی کہ فرانس میں رمضان کے دوران مسجد سے نکلنے والے مسلمانوں کی گاڑیوں کے ٹائر کاٹ دیے گئے اور گاڑیوں پر اسپرے پینٹ سے گالیاں لکھی گئیں۔ حالانکہ ایک کیتھولک پادری نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی تھی۔ تو ایسے ہی شرپسند عناصر ہر دھرم میں ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام جارحیت کا مذہب ہے، سخت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں ان سب باتوں سے بالکل متفق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ایک تاریک مذہب ہے اور مسلمان عورت دبی ہوئی ہے، عورت بیچاری کے حقوق نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ میں اس کاف میں کتنی دبی ہوئی عورت ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں شوبز یاد نہیں آتا، واپس لوٹنے کو دل نہیں کرتا۔ سچ بتاؤں، بالکل نہیں۔ اب اگر کبھی دوستوں کے ساتھ کسی جگہ جاؤں، ٹی وی پر گانے آ رہے ہوں، دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں بھی کبھی اس کا حصہ تھی۔ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ 10 سال پہلے میری کوئی شوبز لائف بھی تھی۔ الحمدللہ میرے اللہ نے میرا دل اس گندگی سے پاک کر دیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اللہ مجھے سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھے گا۔ آمین۔